السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائیوں کا چینل اسد بلاگ، اور آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے جہاں بھی رکھے۔ اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک نیا بلاگ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو بلاگ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان میں جابس کے حوالے سے ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا یہاں پہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جابس کریٹ نہیں ہوتی، پاکستان میں جابس نہیں ملتی، اور یہاں لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جابس اچھی نہیں ملتی۔ اصل مسئلہ یہاں پہ کیا ہے جابس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم کوئی جاب کرنا چاہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اب ہم ایک سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ اگر ایک بھرتی ہوتے ہیں، ایک سیکیورٹی گارڈ کسی کے لیے، کسی کی یعنی گھر کا گارڈ ہو، بینک کا گارڈ ہو، چوکی دار ہو، اگر ہم اس کی جاب کرتے ہیں تو یہاں پہ اصل مسائل کیا ہیں؟ یہاں اصل مسائل یہ ہے کہ آپ جب چوکی دارے کی جاب کریں گے، سب سے پہلے آپ کو کہا جائے گا کہ یار کیا جاب کر رہا ہے، چوکی دار کی جاب کر رہا ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، یعنی کہ آپ محنت ہی کر رہے ہیں نا، آپ چوکی دار کی جاب کر رہے ہیں تو آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ یہ کوئی جاب ہے، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے گھر والے، آپ کے ساتھ والے، اور اس کے بعد اگر بھی جب بھی بندہ کر رہا ہوگا تو یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس کی اجرت صحیح نہیں ملے گی۔ اجرت سے مراد ہے یہاں پہ سیلری سسٹم بہت خراب ہے، پاکستان میں سیلری کا سسٹم بہت خراب ہے۔ آپ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، چوکی دار ہے، یا کسی چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہیں تو آپ 12 گھنٹے یہاں جابس کریں گے، آپ کو 15,000 20,000، اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کے لیے لیں 20,000 سے زیادہ، 15,000 12,000 تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جابس ملیں گی، اس کی بس اتنی سیلری ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوتی یہاں پہ۔ جبکہ میں نے ایک جگہ دیکھا آسٹریلیا میں نے سرچ کیا، آسٹریلیا سے ایک میں نے ویڈیو دیکھی، وہاں پہ ایک پاکستانی لڑکا تھا، بتا رہا تھا کہ وہاں پہ سسٹم اتنا بہترین ہے لیبر کے لیے کہ آپ کو وہاں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ لیبر ہیں یا آپ ایک ہائی کلاس کی زندگی وہاں بسر کر رہے ہیں، کہ آپ کوئی اچھی جیسے پوسٹ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو نہ کوئی ایسے کہا جاتا کہ بھائی جی آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہے ہیں، گارڈ ہیں آپ، نہ آپ کو کوئی تن سے ایسے بات کرے گا، آپ اپنی جاب کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو ایسی جابس کو پریفر کرتے ہیں وہاں پہ لوگ، وہاں آپ کا کوئی برا نہیں مانتے۔ تو اس سے ہم آسٹریلیا سے کمپیریزن کریں کہ یہاں پہ کیا ایسے سسٹمز ہیں جو کہ ہم سیلری یہاں اتنی نہیں دے پاتے جو آسٹریلیا میں سب سے پہلے یورپی ممالک کا جو نظام ہے نا، سب سے پہلے وہاں پہ بہترین نظام یہ کہ وہاں پر آور کے حساب سے، یعنی کہ پر گھنٹے کے حساب سے وہاں کام کیا جاتا ہے۔ جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے اتنے گھنٹے، اس پر گھنٹے کے حساب سے آپ کو ڈالر پے کیے جائیں گے۔ آئی تھنک پر گھنٹہ 25 سے 30 ڈالر بنتا ہے، مختلف کام کے حساب سے وہاں نوعیت کے پیسے دیتے ہیں۔ ہم سیکیورٹی گارڈ کی بات کریں تو سیکیورٹی گارڈ کا لگا لیں کہ 25 ڈالر پر گھنٹہ وہ دیتے ہیں۔ آپ اگر آرام سے آپ 12 گھنٹے کام کریں تو آپ پاکستانی آپ آرام سے 3.5 سے 4 لاکھ روپے وہاں پہ ارن کر سکتے ہیں۔ اب وہ سیکیورٹی گارڈ ہے، اب وہاں کے لحاظ سے بھی وہ اپنی اچھی زندگی بسر کرے گا، پر گھنٹے 300-400 روپے ملیں گے، اور وہ وہاں کے حساب سے بھی اچھی زندگی بسر کرے گا۔ آئی فون وہ لے سکتا ہے، چھوٹی موٹی گاڑی وہ بھی وہاں رکھ سکتا ہے، اپنی کھانے پینے کی، بجلی کا بل، سب کچھ وہاں پیڈ کر سکتا ہے اس تنخواہ میں، اور خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے، جیسے کہ ایک اپر کلاس کر رہا ہوتا ہے بسر زندگی، ویسے ہی وہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے پاکستان میں، یہاں پہ اس کا گھر کا چولہا ہی بہت مشکل سے جل رہا ہوتا ہے، اس کے بلز کیسے پے ہوں گے، 15,000 کی تنخواہ، 10,000 12,000 کے بل آ جاتے ہیں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کرائے کا گھر ہے تو بالکل ہی مر گیا۔ تو یہاں پہ یہ ایشوز ہیں۔ آسٹریلیا میں پر آور کے حساب سے کام ہوتا ہے، وہاں پہ یورپی ممالک میں، آسٹریلیا کیا ہو، یورپی ممالک پورے میں، تو وہاں پہ پر آور کے حساب سے ان سے کام، یعنی کہ ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ بہترین رول ہے کہ پر آور کے حساب سے کام کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ اب اگر ہم پاکستان میں پر آور کے حساب سے یہ کام شروع کر دیں، یہاں پہ تو ایک وہی نظام ہے، 12 گھنٹے کی آپ کو جاب کرنی پڑے گی، 12 گھنٹے کے بعد آپ گھر جا سکیں گے، 13 گھنٹے بھی ہیں، 10 گھنٹے بھی ہیں، ایک باؤنڈ ہو کے نوکری کریں گے۔ وہاں پہ آپ کا یہ ہے کہ آپ شارٹلی نوکری شارٹ کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں، فل ٹائم کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ بھی مواقع ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کریں، اپنا پارٹ ٹائم پڑھیں،
اور وہاں سے آپ یعنی کہ آپ کما بھی رہے ہیں, آپ کی پڑھائی بھی مکمل ہو رہی ہے. جیسے پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں سے گئے ہیں اور وہ یہی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو ہمیں بھی یہاں پہ پاکستان میں بھی یہ چاہیے کہ یہ مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے کہ یہاں بھی ایک مزدور آدمی آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے. ایسا سسٹم یہاں لانا چاہیے جیسے یورپی ممالک میں سسٹم ہے کہ پر آور کے حساب سے یہاں پہ کام ہونا چاہیے, پر آور کے حساب سے یہاں پہ ان کو یعنی کہ پیڈ کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ یہاں کسی کو کوئی کسی کی فکر نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے پیٹ کی ہر کسی کو لگی ہوئی ہے, کوئی کسی کا سوچتا نہیں ہے یہاں پہ. تو میں تو اب یہی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ بھی ایسا سسٹم لایا جائے کہ جس سے غریب کی زندگی ابتر ہو. وہاں پہ لوکل بھی یہ کام کرتے ہیں, ان کے سیکیورٹی گارڈ کی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. یہاں پارٹ ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں تو فل ٹائم آپ باؤنڈ ہو جاؤ. پھر وہاں پارٹ ٹائم آپ جاب کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو ویکلی لیو ملے گی, منتھلی لیو ملے گی. یہاں پہ منتھلی لیوز ہوتی ہیں, ویکلی لیوز ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو پارٹ ٹائم میں بھی لیوز مل رہی ہیں. تو میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں بھی ایسا سسٹم آیا جائے جس سے کہ یہاں پہ بھی پر آور کے حساب سے کام شروع کیا جائے. پر آور کے حساب سے آپ جابس کریں, پارٹ ٹائم جابس کریں, صبح پڑھیں تاکہ آپ کو اور کام کرنے کا موقع ملے, آپ کو اور بزنس اپنا کرنے کا کوئی موقع ملے, آپ کی جیب سے بھی آپ تنگ نہ ہو. تو آج ولاگ بنانے کا ہمارا مقصد یہی تھا. باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی, ہمارا آئیڈیا اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا, لائک کریے گا, کمنٹ کریے گا, شیئر کریے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.